فجر کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد ایک خاص وظیفہ آپ لوگوں کو بتلانے لگا ہوں۔ فجر کی نماز جب میری بہنیں اور میرے بھائی سکون سے پڑھ لیں، آرام سے تسلی سے، آپ لوگ اطمینان سے، جلد بازی میں آپ کو نماز نہیں پڑھنی، سکون سے آپ لوگ جب نماز پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ لوگ جیسے ہی سلام پھیریں، سلام جیسے ہی پھیر لیں، جس طرح اتحیات میں بیٹھتے ہیں ویسے ہی بیٹھے بیٹھے آپ کو 30 سیکنڈ کا وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ کتنے سیکنڈ کا؟ آدھی منٹ کا۔ 30 سیکنڈ کا آسان ترین وظیفہ آپ کو بتلانے لگا ہوں۔ سیکنڈوں میں آپ یہ وظیفہ پڑھو گے اور انشاءاللہ منٹوں میں اپنی تقدیر کو بدلتے ہوئے دیکھو گے، اللہ پاک نے چاہا تو۔ قرضوں میں بال بال جکڑا ہوا ہے تو انشاءاللہ آپ کی قرضوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ گھر میں فاقے ہیں، غریبی ہے، مفلسی ہے، لاچاری ہے، جیب خالی ہے، گھر خالی ہے، بینک خالی ہے، دکان خالی ہے، فوری طور پر آپ کے گھر میں پیسوں کی برسات ہو جائے گی انشاءاللہ۔ حکم اللہ پاک کا، اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے وظیفہ پڑھنا ہے۔ مجھے اللہ پاک کی ذات پر پورا بھروسہ ہے اور میں فجر کے بعد جس ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھتا ہوں، اللہ پاک غیب سے ایسے اسباب بنا دیتا ہے، ایسی ایسی جگہ سے میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، پیسے آنا شروع ہوتے ہیں کہ آپ لوگ یقین نہیں کریں گے۔ جہاں سے مجھے یقین بھی نہیں ہوتا وہاں سے پیسے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کئی ایسے میرے بھائی بہنیں جو اپنی پریشانیوں میں جب انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا، میں نے کئی ایسے اپنے دکھی بہن بھائیوں کو یہ وظیفہ بتلایا، فوری طور پر ان کے حالات بدلے، فوری طور پر ان کے نصیب بدلے۔ جو لوگ ایک ایک روپے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، ایک ایک پائی کے لیے، وہ لوگ لاکھوں میں آج کھیل رہے ہیں۔ آپ لوگ یقین کریں یا نہ کریں، اس وظیفے کو جب کسی نے سچے دل سے، پورے یقین سے فجر کی نماز کے فوراً بعد پڑھ لیا، اس کے وارے نیارے ہو گئے۔ غریبی کو اس سے نفرت ہو گئی، غریبی اس کی امیری میں بدل گئی، فقیر تھا تو بادشاہ بن گیا۔ آج آپ کو اپنے سمجھ لیں دل کا راز بتلانے لگا ہوں، اپنے دل کا وہ راز آپ کو بتلانے لگا ہوں کہ جس وظیفے کو پڑھنے کے بعد اللہ پاک نے میری زندگی بدل دی۔ مجھے خود یقین نہیں ہوتا کہ میں جو ہے وہ کیسے حالات میں تھا، اور اللہ پاک نے اس وظیفے کو پڑھنے کی برکت سے میری زندگی بدل ڈالی۔ غیب سے مجھے پیسے عطا کیے، ہر چیز جو میں نے اللہ پاک سے مانگی اللہ پاک نے مجھے دی۔ اور میں نے خود ہی نہیں، میں نے کئی لوگوں کو، کئی ایسے میرے بہن بھائی ہیں دکھ تکلیف میں، بیماریوں میں، پریشانیوں میں، پیسوں کے لیے جو پائی پائی کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، ان کو میں نے فجر کے بعد کا یہ وظیفہ جب بتایا، ان کے حالات فوری طور پر بدل گئے۔ آپ لوگ چاہے پاکستان میں ہو، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، نیپال میں، افغانستان میں، سعودیہ میں، دبئی میں، ملیشیا میں، مسقط میں، عمان میں، پوری دنیا میں آپ لوگ اس وقت جہاں بھی بیٹھ کر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، آپ لوگ اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا، عمل کو اچھی طرح سمجھنا کہ کس وقت کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، پورا عمل سمجھنا اور اسی ترتیب سے فجر کی نماز کے فوراً بعد پڑھ لینا۔ آپ لوگ مرد حضرات جو ہیں وہ اگر مسجد میں نماز پڑھتے ہیں میرے بھائی تو نماز پڑھ لیں مسجد میں، سکون سے مسجد میں ہی میرے بھائیوں کو نماز پڑھنی چاہیے۔ اگر کسی وجہ سے گھر میں پڑھتے ہیں، کوئی مجبوری ہے، تو پھر آپ لوگ نماز پڑھنے کے فوراً بعد آپ لوگ یہ وظیفہ جا نماز پر بیٹھے بیٹھے سلام جیسے پھیر لیں، اتحیات میں جیسے بیٹھتے ہیں میرے بھائی میری بہنیں دونوں، اسی طرح آپ لوگ بیٹھے بیٹھے یہ عمل پڑھنا شروع کر دینا۔ سب سے پہلے عزیز ساتھیوں، بہنوں، بزرگوں، جب وظیفہ پڑھنے لگیں تو ایک مرتبہ آپ کو درود شریف پڑھ لینا ہے، کوئی سا بھی درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، جو درود پاک پڑھنا ہو ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے یہ وظیفہ شروع کر دینا۔ ویڈیو میں آگے بڑھیں اس سے پہلے اپنے تمام ناظرین سے، بھائیوں بہنوں سے ایک گزارش کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے اس چینل کو پیر ابراہیم شاہ کو سبسکرائب نہیں کیا
تو براہ کرم چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیجیے گا۔ اس سے میری آنے والی نیو وظائف کی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں گی۔ آپ لوگ جب فجر کی نماز ادا کر لیں، پوری نماز جب کمپلیٹ ہو جائے، آخری 2 رکعت پڑھیں، سلام پھیر لیں، اتحیات میں جیسے بیٹھے ہوں ویسے ہی بیٹھے رہنا۔ اب آپ کو کرنا کیا ہے، سب سے پہلے 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے، کوئی سا بھی۔ آپ لوگ اپنے ملک، اپنے شہر میں جب آپ کے ملک میں فجر کا وقت ہو، آپ اپنے ملک کے حساب سے جب فجر میں نماز ادا کر لیں فجر کی، اور اسی طریقے سے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ سلام پھیر لیں، اتحیات میں جیسے بیٹھے ہوں ویسے بیٹھ جانا، اور ایسے ہی آپ کو 1 مرتبہ سب سے پہلے درود شریف پڑھنا ہے، کوئی سا بھی، اور 1 آدھی منٹ کا یہ پورا عمل ہے، ایک ہی وقت پر بیٹھ کر کرنا ہے، ایک ہی جگہ پر، اتحیات کی جگہ پر جس طرح بیٹھنا ہے آپ کو جا نماز پر، ویسے ہی آپ کو بیٹھے بیٹھے پورا یہ عمل کرنا ہے۔ اس دوران کسی سے بالکل بھی آپ کو بات چیت ہرگز نہیں کرنی، کوئی آپ کو گفتگو نہیں کرنی، کوشش کرنا اپنی نگاہوں کو نیچے کر لیں۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں سب سے پہلے۔ درود شریف پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ کو 2-3 وظائف پڑھنے ہیں۔ درود شریف پڑھنے کے فوراً بعد سب سے پہلے تو آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ جب درود شریف پڑھ لیں تو فوراً آپ لوگ 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیجئے گا۔ 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب پڑھ لیں تو فوراً آپ لوگ قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد 1 مرتبہ آپ کو سورہ اخلاص پڑھ لینی ہے۔ 1 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھ لیا، 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے 1 ہی مرتبہ آپ کو سورہ اخلاص بھی پڑھ لینی ہے۔ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد میرے پیارے بھائیوں، میری بہنوں، بزرگوں، 3 وظائف پڑھنے ہیں، ایک ایک کر کے پڑھنے ہیں۔ بڑے آسان وظائف ہیں، بڑے مجرب وظائف ہیں۔ پہلے نمبر پر آپ کو، فرسٹ نمبر پر جو وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے، یہ وظیفہ بڑا ہی خاص ہے۔ آج کے عمل میں آپ کو پہلے نمبر پر یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ ہے اللہ صمد کا۔ اس وظیفے کو سیدھے ہاتھ پر اچھی طرح کاؤنٹ کر کے پڑھ لیں، یا آپ کے پاس تسبیح موجود ہو تو تسبیح کے دانوں پر پڑھنا شروع کر دیں۔ اللہ صمد اللہ صمد اللہ صمد اللہ صمد 7 مرتبہ آپ کو سب سے یہ پہلا وظیفہ اللہ صمد کا صرف 7 ٹائم آپ کو پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ جب اس وظیفے کو پڑھ لیں تو پھر دوسرے وظیفے پر آ جائیں۔ اس کے بعد فوراً دوسرا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں اسی وقت۔ اللہ صمد کا وظیفہ جیسے ہی 7 ٹائم پڑھ لیں تو آپ لوگ اب دوسرا وظیفہ، یہ وظیفہ بھی بڑا کمال کا ہے۔ آپ لوگ اپنی اسکرین کے اوپر یہ وظیفہ دیکھ رہے ہوں گے۔ اس وظیفے کو کس طرح پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ ہے میرے عزیز ساتھیوں، میری بہنوں، یا جلیلو کا۔ یہ وظیفہ بڑا ہی خاص ہے، بڑا ہی مجرب ہے۔ اس وظیفے کو تسبیح کے دانوں پہ یا سیدھے ہاتھ پر اچھی طرح کاؤنٹ کر کے پڑھنا شروع کر دیں۔ یا جلیلو یا جلیلو یا جلیلو یا جلیلو یا جلیلو کا وظیفہ آج کے عمل میں آپ کو دوسرے نمبر پر پڑھنا ہے۔ 2nd نمبر پر آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو آپ کو 21 مرتبہ 21 ٹائم یہ وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے۔ جو وظیفہ جتنی کوانٹیٹی میں بتایا جائے گا اتنی ہی کوانٹیٹی میں پڑھنا ہے۔ کمی پیشی آپ لوگ کریں گے تو پھر آپ لوگ مجھے مت کہیے گا کہ وظیفہ اثر نہیں کر رہا۔ جتنی کوانٹیٹی میں جس ترتیب سے بتایا جا رہا ہے اسی ترتیب سے آپ کو پڑھنا ہے، اپنی طرف سے آپ کو کمی پیشی نہیں کرنی۔ آخری وظیفہ آپ کو آج کے عمل میں، تیسرا وظیفہ آپ کو اپنی اسکرین کے اوپر دکھ رہا ہے، یا وہابو کا۔ آج کے عمل میں تیسرے نمبر پر اور آخری نمبر پر آپ کو یہی وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے اپنی زندگی میں بہت بار پڑھا ہوگا، شروع سے آپ کے تھمبنیل پر یہ وظیفہ دکھ رہا ہے۔ آج کا جو فجر کا مجرب آزمودہ دولت والا جو وظیفہ ہے، اس میں تیسرے اور آخری نمبر پر یہ وظیفہ آپ کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ یا وہابو یا وہابو یا وہابو۔
یہ وظیفہ یا وہابو کا آپ کو صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد میرے پیارے بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، ایک مرتبہ آپ لوگ درود پاک پڑھ لیجئے گا، جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرتے وقت پڑھا تھا، اور درود پاک جیسے ہی پڑھ لیں اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے اپنی حاجتوں کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے دعا ضرور مانگیے گا۔ اپنے بھائی کو بھی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔